السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ سوالات جو آپ کو 2023 میں پوچھے گئے تھے، اس کے جوابات یہاں سوال کے ساتھ ساتھ دیے گئے ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں اور آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ لیکن آپ سے ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری میں ہوئی؟ ان کا انتقال کس بیماری میں ہوا وہ بتانا۔ پلیگ، مرض تنفس، ٹی بی، سرطان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرض تنفس یعنی سانس کی بیماری میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے تسلیس حیات کس کا مجموعہ ہے؟ اختر الایمان، پرویز شاہدی، ندا فاضلی، محمد جعفری۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے پرویز شاہدی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم۔ ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آزاد نظم۔ کیا ہے؟ آزاد نظم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کے شاعر کی ہے؟ غزل گو، جدید نظم نگار، مرثیہ نگار، مثنوی نگار۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے جدید نظم نگار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فلمی صنعت میں ندا فاضلی کس حیثیت سے وابستہ تھے؟ کس حیثیت سے جڑے ہوئے تھے؟ ناول نگار، افسانہ نگار، نغمہ نگار۔ ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے نغمہ نگار۔ کیا ہے؟ نغمہ نگار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کھڑا ڈنر کیا ہے؟ مزاحیہ نظم، مثنوی، غزل، رباعی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مزاحیہ نظم۔ کیا ہے؟ مزاحیہ نظم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے پاکستان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، غزل۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرثیہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ مرزا نوشہ، مرزا انشا، مرزا فخرہ۔ ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا نوشہ۔ کیا لقب تھا؟ مرزا نوشہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو شامل نصاب نظم زیر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ شامل نصاب نظم یعنی اس کتاب کے اندر جو شامل ہے زیر عشق، اس کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے وہ بتانا ہے۔ مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، مسدس۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مثنوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہمارے نصاب میں شامل کون سا مضمون بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق ہے؟ عالمی حدت، ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، آریہ بھٹ اور تریگنا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ایک آپشن یہاں بھی ہے بی میں ریا، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب۔ اس کے بعد دیکھیں، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال ہوئی؟ 1890، 1891، 1892، 1893۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1891۔ اس کے بعد دیکھیں،
اس کے بعد ہے سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی تاج، آغا حشر کشمیری، محمد مجیب، حبیب تنویر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آغا حشر کشمیری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے، کس قسم سے ہے وہ بتانا ہے۔ شاعری، ڈرامہ، افسانہ، تنقید۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ڈرامہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ سائنسی، مذہبی، جغرافیائی، تاریخی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جغرافیائی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین، سورج، مشتری، عطارد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے زمین۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہیں؟ نذیر احمد، شرر لکھنوی، ہادی رسوا، سرشار۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نذیر احمد۔ اس کے بعد دیکھیں، نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ مسلمانوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، غریبوں کے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بیٹیوں کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو میں خطوط کا سلسلہ، خط کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، داغ دہلوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا غالب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، فیض آباد، لکھنؤ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آگرہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان احمد صدیقی، غفران احمد صدیقی، عمران احمد صدیقی، فرقان احمد صدیقی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عرفان احمد صدیقی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ملازمت کے بعد عرفان صدیقی کہاں سکونت پذیر ہوئے؟ الہ آباد، لکھنؤ، مراد آباد، فرخ آباد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے لکھنؤ۔ کیا ہے؟ لکھنؤ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہیں؟ فراق گورکھپوری، اختر گورکھپوری، ظفر گورکھپوری، حسن گورکھپوری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ظفر گورکھپوری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سچائیاں ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ اخلاقی، بچوں کے لیے، مذہبی، سیاسی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سلام مچلی شاعری بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ گیت، دوہے، غزل، مرثیہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گیت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ مشترکہ تہذیب، دکنی تہذیب، مغربی تہذیب، بنگلہ تہذیب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مشترکہ تہذیب۔ اب غور کریں کہ اردو کو جب جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بلا لیتا ہے۔ ہندی کی ضرورت پڑی تو اپنے یہاں ہندی بھی استعمال کر لیتا ہے، انگلش کی ضرورت پڑی اسے بھی اپنے استعمال میں لیا آتا ہے، فارسی کی ضرورت پڑی اسے بھی استعمال میں لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ مشترکہ، یعنی بہت سارے زبانوں سے مل کر یہ تہذیب الگ بنا رکھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے گوپی ناتھ کیا تھا؟ اخبار کا مدیر، شاعر، افسانہ نگار، معلم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اخبار کا مدیر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے واترک کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے؟ آسامی، بنگلہ، گجراتی، ملیالم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گجراتی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ کنڑ، پنجابی، گجراتی، آسامی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کنڑ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو بنگلہ زبان کس صوبے میں بولی جاتی ہے، یعنی کس اسٹیٹ میں بولی جاتی ہے؟ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے، اس کا آپ کو جواب ہے آسام، بنگال، اڑیسہ، پنجاب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بنگال۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زمانے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4، 6۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے
کیا ہے 3۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے محمل لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی ہو، جس کا معنی نہیں ہو، جس کا معنی آسان ہو، جس کا معنی مشکل ہو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے جس کے معنی نہیں ہو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں الف مقصورہ کس لفظ میں ہے؟ اگر، عام، آدمی، آدم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اگر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں نون غنہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ آنگن، آمدنی، فانی، رانی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آنگن۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ایک حرف کو 2 بار پڑھنے کی علامت کا کیا نام ہے؟ تنوین، مد، تشدید، حرکات۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے تشدید۔ اس کے بعد دیکھیں، درجہ ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ باغبان، پاندان، دکاندار، لا علم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے لا علم۔ لا علم میں جو لا ہے نا، یہ حرف سابقہ ہے۔ علم ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، رحمت، شہر، قیامت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے شہر۔ اس کے بعد دیکھیں، تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے؟ موصوف، صفت، فعل، ضمیر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے موصوف۔ کیا ہے؟ موصوف۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عبد کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ ہم صوت یعنی ہم آواز لفظ، یعنی جیسے عبد بولتے ہیں نا تو بولنے میں ایک جیسے الفاظ ہو، اس کے عبد کے برابر کیا ہے؟ دیکھیے، عرب، عبد، عرض، عرض۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے عبد۔ اب عین سے بولے عبد یا الف سے بولے عبد، معنی میں فرق ہے لیکن آواز میں کیا ہے؟ ایک جیسی آواز نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو درجہ ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ ندی، کتاب۔ 2 آپشن دیکھیے، نیچے بھی ہے۔ چاقو، گھر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے چاقو۔ چاقو کیا ہے؟ اسم اعلیٰ میں سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ان میں سے کون سی کتاب شبنم کمالی کی نہیں ہے؟ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ انوار عقیدت، گلدستہ عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے گلدستہ عقیدت۔ یہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو صاحب عقل و فہم کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ خدا کی، رسول کی، امام کی، بزرگان دین کی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے خدا کی ذات پر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ حسن رضا، احسن رضا، مصطفیٰ رضا، احمد رضا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مصطفیٰ رضا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کیا تھے؟ وکیل، ڈاکٹر، سائنسداں، سیاستداں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سیاستداں۔ کیا تھے؟ رقیہ بھابھی کے شوہر سیاستداں تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ زمیندار، تاجرانہ، علم و ادب، مذہبی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے زمیندارانہ۔ زمیندار کا یا زمیندارانہ بات برابر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ یعنی کس سال ہوا؟ 1926، 1936، 1946، 1956۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1936 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، افسانہ فرار کیسا افسانہ ہے؟ رومانی، تاریخی، نفسیاتی، جاسوسی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے نفسیاتی۔ کیا ہے؟ نفسیاتی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ 4 چہرے، انوکھی مسکراہٹ، اجنبی چہرے، چارہ گر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے انوکھی مسکراہٹ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نفسیاتی زاویے کس طرح کا مجموعہ ہے؟ رومانی مضامین، تاریخی مضامین، نفسیاتی مضامین، ظریفانہ مضامین۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے نفسیاتی مضامین۔ اس کے بعد دیکھیں،
اس کے بعد ہے افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے، یعنی لکھنے والے کون ہیں افسانہ؟ قمر جہاں، سہیل عظیم آبادی، نگار عظیم، جیلانی بانو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قمر جہاں۔ کون ہے؟ قمر جہاں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابو حنیفہ کس طرح کا نام ہے؟ لقب، تخلص، خطاب، کنیت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کنیت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، اس جملہ میں ابو بکر کیا ہے؟ اسم مفعول، مضاف، صفت، اسم فاعل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسم فاعل۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں اسم مصغر ہے، کیا ہے؟ مصغر، یہاں پہ لکھا ہوا مصفر، کیا ہے؟ مصغر کون ہے؟ کتاب، باغیچہ، ڈبہ، کرسی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے باغیچہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ اسکول، کتاب، قلم، ٹوپی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسکول۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے 2 دن بعد امتحان ہوگا، یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ ماضی، مستقبل، حال، ماضی تمنائی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مستقبل۔ مستقبل یعنی آئندہ، آنے والے زمانے میں کسی بات کا پیش آنا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہسپتال کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، صفت، اسم ظرف، حاصل مصدر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسم ظرف۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکالت، وکلا، موکل، متوکل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے وکلا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، کلام، کلیم، کمال۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کلمہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے باطن کی ضد کیا ہوگی؟ بطن، ظاہر، باطنی، ظاہری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ظاہر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی دونوں زمانہ پائے جاتے ہیں؟ حال، ماضی، مضارع، مستقبل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مضارع۔ مضارع میں دونوں زمانہ پائے جاتے ہیں، حال بھی پائے جاتے ہیں اور مستقبل بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے وہ آتا ہے یا آئے گا، وہ آتا ہے یعنی حال میں آ گیا، اور آئے گا یہ مستقبل میں آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مکتوب شہباز میں بشریٰ کون تھی؟ بیٹی، بیوی، ماں، بہن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بیٹی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شہباز کا پورا نام کیا تھا؟ عبدالشکور، عبدالودود، محمد عبدالغفور، عبدالکریم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے محمد عبدالغفور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مہدی افادی اردو اور انگریزی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ ہندی، عربی، فارسی، سنسکرت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فارسی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ دوست، بھائی، والد، چچا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دوست۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فیاض رفعت کا تعلق کس شعبہ سے تھا؟ تدریس سے، آل انڈیا ریڈیو سے، صحافت سے، تنقید سے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آل انڈیا ریڈیو سے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کسی خاص موضوع پر 2 آدمی کی گفتگو کو کیا کہا جاتا ہے؟ مباحثہ، مناظرہ، انٹرویو، سوال و جواب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے انٹرویو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے چک بست کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں یعنی اس کتاب میں شامل ہے؟ انڈیا گیٹ، ہم نوجواں ہیں، مناظر فطرت، مناظر قدرت، کھڑا ڈنر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مناظر فطرت یعنی مناظر قدرت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے دہرادون کس صوبے کا صدر مقام ہے؟ اتر پردیش، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اتراکھنڈ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے
جگن ناتھ آزاد کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی اس کتاب میں شامل ہے؟ مناظر قدرت، انڈیا گیٹ، ہم نوجواں ہیں، پرویز شاہدی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے انڈیا گیٹ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے، یعنی کس سال آئے؟ 1947، 1948، 1949، 1950۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1947۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کی، یعنی کس سال سے شروع کی؟ 1964، 1965۔ دیکھیں دو آپشن اوپر ہے، 1966، 1967۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1966۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ قمر جہاں، نگار عظیم، سید محمد محسن، شکیل اختر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نگار عظیم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سراج اور ریفانہ کس افسانے کے کردار ہیں؟ آشیانہ، فرار، بھابی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آشیانہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے دھیان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ میتھین گیس، آب خرا، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے میتھین گیس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ پونا، شملہ، دیماپور، وشاکھاپٹنم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دیماپور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا، کس نے عام کیا؟ سر سید، شبلی، حالی، نذیر احمد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سر سید، سر سید۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد حیات جاوید کے مصنف کون ہیں، یعنی لکھنے والے کون ہیں؟ شبلی، حالی، نذیر احمد، محمد حسین آزاد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے حالی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سر سید کہاں مدفون ہے، یعنی کہاں دفن کیے گئے؟ دہلی، علی گڑھ۔ یہ کیا ہے؟ علی گڑھ ہے، کتاب میں لکھا ہوا تھا اعلیٰ گڑھ، کیا ہے؟ علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے علی گڑھ۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی سوالات پیش کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب چیک کر کے پیش کیے جاتے ہیں، یوں ہی نہیں کہ بس آئے پڑھا دیے، بلکہ بہت غور و فکر کے ساتھ پہلے ہر سوال کے جوابات کو چیک کیا جاتا ہے، جہاں کمی ہوتی اس کو درست کیا جاتا ہے، پھر اس کو بتایا جاتا ہے تاکہ بچہ شک میں نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ڈاکٹر عبدالمغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ پٹنہ، گھر پر، بنارس، جہان آباد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گھر پر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نصاب میں شامل ادب کی پہچان کیا ہے، یعنی اس کتاب میں شامل جو ہے ادب کی پہچان وہ کیا ہے؟ مضمون، افسانہ، نظم، مضمون، انشائیہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مضمون۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ امید ختم ہونا، امید ہونا، پانی ختم ہونا، پانی بھرنا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے امید ختم ہونا۔ کیا ہے؟ امید ختم ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جملہ مکمل کیجیے۔ کیا ہے؟ میں قرآن پڑھتا، خالی جگہ، ہوں، ہیں، ہو، ہے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وہ جا رہا ہے کون سے گا ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر۔ جانے والا ایک ہے تو کیا ہوگا؟ واحد غائب۔ کیا ہوگا؟ وہ جا رہا ہے واحد غائب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سابقہ تلاش کیجیے، خرد مند، دانش مند، شفا خانہ، ذی شعور۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ذی شعور۔ ذی شعور میں جو ذی ہے نا، یہ حرف سابقہ ہے جو آپ کو کلمہ سے پہلے آ چکا ہے اور اس کا حصہ بن گیا، جس کی وجہ سے اس کو کیا کہا جائے گا؟ حرف سابقہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے
حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ ثنا، نعت، عقیدت، بندگی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ثنا۔ مترادف بولتے ہیں جس کے لفظ الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو، مطلب ایک ہو۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں اس میں نکرہ کون ہے؟ پٹنہ، گیا، مظفر پور، شہر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شہر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے گھر جاؤ کون سا جملہ ہے؟ امریہ، ندائیہ، فجائیہ، سوالیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے امریہ، یعنی حکم دینا، گھر جاؤ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کاشف کھیل رہا، اس جملہ میں کاشف کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، فعل ناقص۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فاعل۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فعل ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ وہ آیا ہوگا، وہ آتے تھے، وہ آیا تھا، وہ آ چکا ہے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے وہ آتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ رحمت، صحت، جہنم، جنت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جہنم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کی پہلی مثنوی کا نام بتائیے۔ سر البیاں، زہر عشق، فریب عشق، قدم راؤ، پیدم راؤ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قدم راؤ، پیدم راؤ۔ کیا ہے؟ قدم راؤ، پیدم راؤ۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، بقاولی کا محبوب کون تھا؟ تاج الملوک، زین الملوک، عین الملوک، نذیر الملوک۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے تاج الملوک۔ نسیم کی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ سر البیان، گلزار نسیم، موضع عشق، زہر عشق۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے گلزار نسیم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ آصف حمدانی، غلام حمدانی، فائز حمدانی، ثاقب حمدانی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے غلام حمدانی، غلام حمدانی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب مثنوی جذب عشق کے شاعر کون تھے؟ مصحفی، جرأت، ناسخ، آتش۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مصحفی، یعنی غلام حمدانی مصحفی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ عربی، ہندی، فارسی، انگریزی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فارسی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ مومن، داغ دہلوی، آتش، راسخ عظیم آبادی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے داغ دہلوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ رومانی، عرفانی، حقیقت پسند، اشتراکی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے رومانی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے حسن نعیم کا سلسلہ نسب کس صحابی تک پہنچتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد دیکھیں، جو کہ آخری سوال ہے، نصاب میں شامل حسن نعیم کی پہلی غزل کتنے اشعار پر مشتمل، یعنی کتنے شعر پر مشتمل ہے؟ 5، 6، 7، 8۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 5۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2023 میں جو پرچہ سوالات آئے تھے وہ حل کیا جا چکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔